سوال: بوقت ہجرت جن لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ کون کون تھے؟ جواب: ان کافروں کی تعداد 11 تھی جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل، حکم بن العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن اطلع، زمہ بن مسعود، تیمہ، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ، منبع. یہ آخری دونوں حجاج کے بیٹے تھے۔ سوال: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب: شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سعد قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: قرآن پاک میں شق القمر کس پارہ میں دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں شق القمر 27ویں پارہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: کون سے صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی۔ سوال: کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟ جواب: ناحق مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سوال: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی کس نسل سے پھیلی؟ جواب: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے پھیلی: حام، سام اور یافس کی نسل سے۔ سوال: اللہ پاک نے کل کتنے سمندر بنائے؟ جواب: اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس زیب تن کرتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا اور تہبند زیب تن کرتے تھے۔ سوال: وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ سوال: ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث ان پر عذاب نازل ہوا، سیاہ ابر سے ان پر آگ برسائی گئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ جواب: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال حضرت آدم علیہ السلام کے گرے تھے۔ سوال: سبکتگین فوج میں کون سے عہدے پر فائز تھے؟ جواب: سبکتگین فوج میں جرنیل کے عہدے پر فائز تھے۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو قل سے شروع ہوتی ہے؟
جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ صورت ہود میں آیا ہے۔ سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ کس صورت میں بتایا ہے؟ جواب: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ صورت کہف میں بتایا ہے۔ سوال: کون سے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے۔ سوال: 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب: 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سوال: اس شاعر کا نام بتائیے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب: اس شاعر کا نام حضرت کعب بن زبیر ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے اور کن کن قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں: یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین، قریش۔ سوال: جنت کا پھل سب سے پہلے کون سے نبی کھائیں گے؟ جواب: جنت کا پھل سب سے پہلے حضرت ابو الہدا رضی اللہ عنہ کھائیں گے۔ سوال: وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے؟ جواب: فرشتہ ایسی مخلوق ہے جو پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے اللہ پاک کے حکم سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان جب نہاتا ہے تو کون سی چیز ہے جو کمزور ہوتی جاتی ہے؟ جواب: صابن، کیونکہ وہ استعمال ہوتا جاتا ہے۔ سوال: انسان مرنے کے بعد کتنی دیر لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب: انسان مرنے کے بعد 1 گھنٹہ تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے۔ سوال: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ جواب: قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول حضرت رافع بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا۔ سوال: نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جواب: نماز جنازہ در حقیقت میت کی مغفرت کے لیے ایک دعا ہے، اس کی حیثیت فرض کفایہ ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: اس کے اعمال ضائع جائیں گے۔ سوال: نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی سورت مبارک کی تلاوت فرماتے تھے؟ جواب: نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔
سوال: سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فوائد پہنچائے؟ جواب: تبلیغ و رسالت میں قوت پہنچائی، جان و مال سے غم گساری اور اذیت و غم میں برابر کی شریک اور وزیر صدق تھیں۔ سوال: اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ پاک نے مخلوق جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال: کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: کس ملک میں لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں؟ جواب: انڈونیشیا کی لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں۔ سوال: عورت کے کس کپڑے پر جنات حملہ کرتے ہیں؟ جواب: ماہواری کے پیٹس یا کپڑے جنات کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا یا ماہواری کے پیٹس کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان پیٹس یا کپڑے میں بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان کو کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو جو ہی کٹ والی جگہ سے خون باہر نکلتا ہے تو وہ خون حرام ہو جاتا ہے۔ جواب: اسی طرح جو ایام کا خون ہوتا ہے وہ بھی ناپاک و حرام ہوتا ہے، اور یہی حرام و بدبودار خون شیاطین کی خوراک ہے، اور جب شیاطین جنات اس ایام والے پیٹ سے خون کی بدبو سونگھیں گے اور اگر انہیں وہ خون یا بدبو پسند آ جائے تو پھر وہ خون جس کا ہے وہ بچ نہیں سکتا اور جنات اس عورت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خواتین ماہواری کے پیٹس یا کپڑوں کو جلا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کے جسم مبارک کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا؟ جواب: طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے۔ سوال: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ جواب: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: الو نے کہا، میں کہتا ہوں اے بستی والو، تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل یمن کے حکمران ابراہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب:
حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں رکھا گیا۔ سوال: حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال: قرآن پاک میں شق القمر کس پارہ میں دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں شق القمر 27ویں پارہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت اسراء آیت نمبر 85 میں روح کے متعلق سوال آیا ہے۔ سوال: کیا آپ حضرت امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ جواب: حضرت امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ سوال: فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال بیان کریں؟ جواب: ایسا فرض جسے کوئی ایک شخص ادا کر دے تو باقی لوگوں کے لیے کفایت کر جائے گا، مثلاً نماز جنازہ۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کے دن قبول ہوئی تھی۔ سوال: ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب: قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت یمن میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے قابیل اور اکلیمہ پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانع ہو گیا؟ جواب: فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال: غزوہ بدر کون سے دن، ماہ اور کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: غزوہ بدر دن بروز جمعہ 17 رمضان المبارک اور سن 2 ہجری میں ہوا۔ سوال: شیطان نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس سے کروائی تھی؟ جواب: شیطان نے سب سے پہلے آگ کی پوجا قابیل سے کروائی تھی۔ سوال: جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب: جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ جواب: غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو کھاتے تھے۔ سوال: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنو غسان کے سربراہ شرجیل بن عمرو نے شہید کیا۔ سوال: مسجد حنیف جس میں تقریباً 170 انبیاء دفن ہیں کہاں ہے؟
जवाब मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन हैं मिना में है। सवाल ग़ज़वा हुनैन में जब मुसलमान को आर्जी हज़ीमत और हवास बाख्तगी का मामला दरपेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को एक मुट्ठी खाक भर के देने को कहा? जवाब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल औरतों के किस किस्म के बालों पर सख्त तरीन जादू किया जाता है? जवाब दुनिया का मजबूत तरीन जादू जड़ से निकले बालों से किया जाता है। सवाल ईद उल अज़हा किस महीने की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? जवाब ईद उल अज़हा ज़िल हज के महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। सवाल बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सवाल सूरतुल बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल क्या ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। सवाल ईद उल अज़हा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने क्या हैं? जवाब ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने कुर्बानी के हैं। सवाल किस जगह के कपड़े पहनने से औरत बीमार हो जाती है? जवाब वो कपड़े जो बैतुल खला में सारी रात या एक दिन लटके रहें उनमें शयातीन का असर होता है और वो फिर कपड़े पहनने से इंसान बीमार हो सकता है। सवाल जमाई लेते हुए आंखों में आंसू आना किस चीज की निशानी है? जवाब जमाई लेते हुए आंखों में आंसू आना नजरे बद की निशानी है। सवाल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया था, इसका नाम क्या था? जवाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया था, इस यहूदी का नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। सवाल हज़रत आमना का इंतकाल कहाँ हुआ? जवाब अबवा में। अम्हातुल मोमिनीन में सबसे कम अहादीस किसने रिवायत की हैं? जवाब हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे कम अहादीस रिवायत की हैं। सवाल वो कौन सी निशानी है जो अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती है? जवाब जब इंसान के खर्च में कमी और रिस्क में बरकत होने लगे तो यकीनन ये अच्छा वक्त आने की निशानियां हैं। सवाल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयाज का लक़ब किस सहाबी को दिया था? जवाब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयाज का लक़ब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। सवाल तारीख़ इस्लाम के किस वाक़ये को नसर अज़ीज़ कहते हैं? जवाब तारीख़ इस्लाम के सुलह हुदैबिया के वाक़ये को नसर अज़ीज़ कहते हैं।
سوال، موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب، موجودہ دور میں قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال، عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ 1 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، 2 حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 3 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ، 5 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، 6 حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، 8 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، 9 حضرت ابو عبید ابن الجرہ رضی اللہ عنہ، 10 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ سوال، حضرت جرجیس علیہ السلام نے 4000 سال قبل مردہ ہونے والے شخص کو زندہ کیا تھا، بتائیے اس کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت جرجیس علیہ السلام نے 4000 سال قبل مردہ ہونے والے شخص کو زندہ کیا تھا، اس کا نام نوفل تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمشیر گان کتنی تھی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی ہمشیر گان نہیں تھی۔ سوال، کس نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی؟ جواب، حضرت لوط و نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی۔ سوال، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟ جواب، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی کو قتل کیا۔ سوال، سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی استعمال کی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ سوال، خواتین کی کس لاپرواہی کی وجہ سے جنات ان سے ہم بستری کرتے ہیں؟ جواب، ناپاکی کی ایام میں اکثر خواتین بالکل بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ اس حالت میں نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی لیکن زبان سے اللہ کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے۔ ناپاکی کے ان ایام میں جنات کو مکمل موقع ملتا ہے خواتین سے بد فعلی کا، اور دوسرا وہ خواتین جو خوشبو کا اہتمام تو بہت کرتی ہیں لیکن نماز کی پابند نہیں کرتی۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ پاکی کا خیال بھی نہیں رکھتی لیکن اس کے باوجود خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، تو اس صورت میں جنات کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال ضرور کریں لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ نماز اور دیگر ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ سوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال، شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو کتنے عرصے تک کا محاصرہ رہا؟ جواب، شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو 1 سال تک کا محاصرہ رہا۔ سوال، کیا سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جواب، جی ہاں، سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ سوال، نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟
جواب، نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال، کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جواب، فرض نماز جو بھول کر قضا ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے، اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال، نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان رضی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں کیا معنی ہیں؟ جواب، نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان رضی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو معنی پاک ہے، میرا پروردگار عظمت والا ہے۔ سوال، جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ جواب، جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک ناف کے برابر تھی۔ سوال، جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب، جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی۔ سوال، شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب، شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔